الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. مستمعین و ناظرین، ہم آپ کے سامنے لمحات فکریہ میں سے ایک لمحہ فکریہ پیش کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کی عادت ہر کام میں تدریج کی ہے. اسی طرح مقدس شخصیات اور انبیاء کے ساتھ بھی ان کا یہ رویہ ہے. پہلے ان کی عظمت کا اعتراف کرنا، پھر ان کے مقابلے میں ساتھ آ کے کھڑے ہو جانا، پھر ان سے برتر ہونے کا دعویٰ کرنا. یہ مشغلہ محبوب ہے مرزا صاحب کا، اور انہوں نے تاریخ میں مقدس شخصیات کے بارے میں بھی اسی اسلوب سے کام لیا. پہلے ان کی عظمت کے قائل ہوئے، ان کے مطیع ہوئے اور انہیں مطاع بنایا، پھر ان کے برابر اور پھر ان سے بڑھ چڑھ. حضرات انبیاء علیہم السلام جو کہ معصوم شخصیات ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر ایمان لانا، اسی لیے مجملاً ہم کہتے ہیں کہ جناب محمد، جو اللہ تعالیٰ نے بلکہ فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ، اور ان سے پہلے یعنی رسول اللہ کی ذات ایک حد ہے آخری، جن کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یؤمنون بما انزل الیک. یہاں سے بات شروع کی انبیاء پہ ایمان کی، کہ آپ اور آپ سے پہلوں کی بات نہیں کی کہ پہلے اور آپ، نہیں کہا آپ اور آپ سے پہلے. مگر مرزا قادیانیہ کا کیا رویہ ہے کہ ان کی عظمت کا اعتراف، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ برابری، مشابہ، مثل ہونا، جیسے وہ اپنے آپ کو مثیل مسیح بھی کہتے ہیں، اور پھر ان سے آگے. تو مرزا غلام حق قادیانی اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا. یعنی ان کی عظمت کے اعتراف کے بعد اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں. اور آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی دلی طور پہ محمد اور احمد ہوں. یہ ہے آخری مرحلہ مرزا صاحب کا انبیاء کے ساتھ سلوک میں. سب سے پہلے کوئی عقل مند یہ سوچے کہ ایک شخص میں یہ تمام اشخاص اور ایک کذاب میں یہ تمام انبیاء کی نسبتیں جمع ہو سکتی ہیں. بس اس پہ اتنا ہی رد کافی ہے کہ یہ انتہائی نامعقول خلاف شرع دعویٰ ہے. پھر آپ دیکھیں انہی انبیاء پہ تفوق مرزا قادیانی کا صاحبزادہ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے، لا ریب اسرائیلی عورتوں نے کئی ایسے بیٹے جنے جو نبی کہلائے، مگر خدا کی قسم آمنہ کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا، اس کے مقابل اگر اسرائیلی خاندان کے سارے بیٹے بھی ترازو میں رکھے جائیں تو تب بھی اسماعیلی پلڑا ضرور جھکے گا. اب یہ دیکھیں، یہ مقابلے کرنا، اسی سے تو رسول اللہ نے منع فرمایا انبیاء کے مابین. اور یہ خلاف شرع، خلاف تعلیمات
محمدیہ مرزا صاحب کا یہ کردار ہے۔ اسی طرح اور ٹھیک اسی طرح بے شک تورات کو بہت سی خدمت کے لیے عطا ہوئے، لیکن قرآن کی خدمت کے لیے جو نبی امت محمدیہ میں پیدا کیا گیا، اب امت محمدیہ میں پھر قرآن کی خدمت کے لیے اب اس سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی ہے، قادیانیوں کا۔ وہ اپنی شان میں کچھ اور ہی رنگ رکھتا ہے۔ یہ کلمۃ الفصل مرزا بشیر احمد اور مندرجہ ریویو آف ریلیجنز صفحہ 117۔ اب پھر میاں محمود ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے۔ میاں محمود پہلے سمجھ لیں کہ یہ مرزا غلام احمد کا بیٹا ہے اور اس کا دوسرا خلیفہ ہے، پہلا خلیفہ حکیم نور الدین اور دوسرا یہ۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نبی تھے اور ان کا درجہ بھی رسول کریم یا دیگر انبیاء کے برابر ہے۔ حضرت مرزا صاحب کی نبوت کے لیے قرآن شریف میں بھی کہیں ذکر ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس سوال کا جواب، اس سوال کا جو در حقیقت 3 سوالوں پہ مشتمل ہے، یہ جواب ہے۔ نمبر 1، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی تھے۔ با، یہ الف با، آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے رسول کریم کا شاگرد آپ کا دل ہونے کا تھا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام میں سے بہتوں سے آپ بڑے تھے، جبکہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ ایک نبی کسی امتی، کوئی امتی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر جو من السابقین الاولین اور اولین خلیفہ راشد ہیں، وہ بھی کسی نبی سے افضل نہیں، بلکہ تمام انبیاء تمام امتیوں سے افضل ہیں۔ اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ بہت سے انبیاء سے بڑا ہے، ممکن ہے سب سے بڑے ہوں۔ جیم، آپ کی نبوت کا ذکر قرآن میں متعدد جگہ ہے۔ کتنا بڑا کذب اور صریح جھوٹ ہے، کہاں مرزا صاحب کا ذکر آیا ہے؟ لیکن اسی صورت میں جس طرح کے پہلے انبیاء کا ذکر پہلی کتب میں ہوا کرتا تھا۔ یہ مکتوب میاں محمود اور پھر اخبار الفضل مؤرخہ 29 اپریل 1927۔ اب آگے چلیے، حضرت نوح پر فضیلت۔ میرے صاحب کہتے ہیں خدا تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے، یہ نشان ان کے ہاں بڑے ہوتے ہیں، اس قدر نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے اولی العزم پیغمبر جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ ایسے ہی وحی کی جیسے نوح پر وحی کی گئی اور ان کے بعد انبیاء کو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نشانات، مرزا قادیانی کے نشانات جھوٹے، اللہ نے ہر اس کی نشانی میں اس کی تکذیب کی، ہر اس کی پیشن گوئی کو اللہ نے جھٹلایا۔ وہ کہتا ہے میرے اتنے ہیں کہ اگر نوح پر ظاہر ہوتے تو وہ نہ ڈوبتے اس کی امت۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پہ فضیلت کے باب میں کہتے ہیں پس اس امت کا یوسف کون؟ اس امت کا یوسف کون ہے؟ یعنی یہ عاجز خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے مرزا قادیانی، اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے۔ اندازہ کر لیں، ابو بکر کسی بھی نبی سے بڑھ کر نہیں۔ تو یہ مدعی نبوت کاذبہ کذاب الدجال کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہوں، کیونکہ یہ عاجز
قید کی دعا کر بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 99۔ اب آگے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت، اور یہ جو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، تو اس مقام میں اس کے یہ معنی ہے کہ یہ ابراہیم یعنی مرزا قادیانی جو بھیجا گیا، تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجا لاؤ، اور ہر ایک امر میں اس کے نمونے پہ اپنے تئیں بناؤ۔ یہ 40 نمبر 3 صفحہ 38۔ پھر سابقہ انبیاء اور حضرت خاتم النبی پر سبقت کا دعوے دار ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اگلی مجلس میں ذکر کریں گے، اور آپ کی مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔